سورة القارعہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. آخری صورتیں اور آخر میں آ کے اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن سبحان اللہ، بار بار یہ ریمائنڈر کہ ہم اس دنیا میں جینے کے لیے صرف نہیں آئے۔ یہ چیپٹر ادھر کلوز نہیں ہو جائے گا۔ تو جتنی آج یقینی یہ دنیا نظر آ رہی ہے اور اس کے مقاصد، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، جتنی یہ آج ریئل ہے اتنی ہی یہ آخرت ریئل ہے۔ اس دن کو ہم نے فیس کرنا ہے، یہ دن سب پہ آئے گا، اور اس دن اصل میں حساب کتاب ہوگا، اس دن جانچ پڑتال ہوگی، اس کے مطابق انجام ہوگا، اور وہ انجام فار ایور ہے۔ سو یہ ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ پیریڈ ہے ہمارا اس دنیا میں، اور اس ٹرانزٹ پیریڈ میں ایک امتحان ہے۔ اس امتحان کے مطابق ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کی تقدیر خود لکھ رہے ہیں ہر روز۔ تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی آخرت میں اپنا کیا مقام چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آج کام کرنا ہوگا، کیونکہ کل وہاں پہ کوئی کرنسی کام نہیں کرے گی، وہاں پہ سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تو ہم بہت ساری چیزوں کو چینج کر لیتے ہیں اپنی، وہاں پہ پھر کوئی چینجز نہیں ہوں گی، جو ہے وہی رہے گا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنا شعور بیدار کریں۔ یہ جو غفلت کے پردے ہیں نا آج دنیا میں رہنے کی وجہ سے، اور پھر جس فتنوں کے دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس میں دھوکے پہ دھوکے کے جو لیئرز ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے تھے، اچھا جو غفلت میں پڑا ہے، غفلت میں پڑا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی یہ غفلت میں پڑا کیا ہوتا ہے۔ آج نظر آتی ہے وہ چیز، اور وہ بھی تب نظر آتی ہے جب علم کے ساتھ یہ چیز سمجھ آنے لگتی ہے، کیونکہ جب تک ہم خود بھی غفلت میں ہی تھے تب ہمیں لگتا تھا ہم تو پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تو آنکھیں تو تب کھلتی ہیں جب ہم قرآن کا علم سیکھتے ہیں، پھر سمجھ آتا ہے یہ زندگی کہاں گزاری، ہم اتنی غفلت میں تھے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم سوئے ہوئے تھے اور اب ہمیں کسی نے جگایا، اور اب ہم جاگ کے ہوش و حواس میں آ کے کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب تک دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اور جس دھوکے کے وقت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ویسے ہی دنیا کو متاع الغرور بار بار قرآن نے ہمیں بتایا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ اور آج تو یہ دھوکہ جس ایکسٹریم پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں وہی چیزیں صرف نظر آتی ہیں کہ اچھا نہیں یہی شاید بیسٹ لائف سٹائل ہے، اسی کو ہم فالو کرنے لگتے ہیں، اسی طرح ہم بولنے لگتے ہیں، اسی طرح ہم دکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اوڑھنا پہننا چاہتے ہیں، وی جسٹ فالو اٹ۔ اور ہم بھول گئے ہیں کہ یہ جو ٹرانزٹ ہمارا ہے اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ کے ہمیں بھیج دیا ہے۔ ہم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، ہماری شکل و صورت کیسی ہوگی، بہت ساری چیزیں اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں، اور لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور ہر ایک کو اس کی تقدیر کے مطابق اس کا امتحان اور اس کی آزمائش ہے۔ کسی کے لیے لکھ دیا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی تقدیر میں ہے، لیکن اسی تقدیر کے ساتھ اس کی آزمائش ہے۔ کسی کے لیے لکھ دیا کہ اس کی اولاد ہوگی، اور اللہ نے اس تقدیر کے ساتھ اس کو آزمایا۔ کسی کے لیے لکھ دیا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، اور اسی میں اس کی آزمائش رکھی، اور کسی کے لیے اس کی شادی کے بعد اس کے لیے آزمائش رکھی۔ تو ہر حال میں جو اللہ نے ہمیں تقدیر دے کر بھیجا، اسی تقدیر میں ہماری آزمائش ہے۔ کسی کی تقدیر میں ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا، اور کسی کی تقدیر میں وہ فقیر بنے گا۔ دونوں حالوں میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن آخرت کا گھر، آخرت کی تقدیر، آخرت کا انجام، آخرت کا سٹیٹس، آخرت میں کون سا لباس پہننا چاہتے ہیں، کس پلاٹ میں، کہاں پہ آپ اپنے پلاٹ چاہتے ہیں، کس طرح کا گھر چاہتے ہیں، جنت میں بھی کون سے درجے کی جنت چاہتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا۔ آج کر لو، کمائی کر لو، آج سوچ لو اپنے سامنے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جیسے ہم دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے ہم اس کا گول بناتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں کرتے، پہلے آپ ایک گول بناتے ہیں، اور جتنا بڑا گول ہوتا ہے اتنی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔
ऐसे ही नहीं दुनिया में भी कोई चीज मिल जाती। तो आखिरत के बड़े बड़े गोल्स जिन्होंने रखे हुए हों, जिनको जन्नतुल फिरदौस मांगने का शौक हो, जो रब की रजा चाहते हो, जो रब का दीदार चाहते हो, और जो जन्नत के किनारों में, उसके वस्त में, उसके आला दर्जों में, वो जो बाला खाने हैं वहां का वो ड्रीम करता हो, वो सिर्फ ड्रीम करता हुआ नहीं बैठ सकता, उसकी तो नींदें उड़ जाती हैं। वो फिर आज दुनिया में अपना काम शुरू करता है, आज उसके लिए काम करता है। तो दुनिया में अल्लाह की तकदीर के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उस पर राजी होते हुए। लेकिन आखिरत की तकदीर हम हर रोज अपने अमाल के साथ अपने हाथों से खुद लिख रहे हैं। सो आज सोच लें हम वहां पे क्या अंजाम चाहते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अजीम हादसा, क्या है वो अजीम हादसा? तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है? वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बरंग के धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसकी जाए करार गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या खबर वो क्या चीज है? वो भड़कती हुई आग है। तो आज जितनी हमें फिक्र है कि अपने बैंक बैलेंस को भरें, तो आखिरत का जो अमाल का जो बैंक बैलेंस है उसकी भी फिक्र आज करनी है।